اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برینڈ نیو ولاگ۔ تو آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو، سیکٹر آپ نہیں کہہ سکتے، سوسائٹیز ہیں پر یہ سی ڈی اے کی پریمیسز کے اندر آتی ہیں۔ 2 سوسائٹیز ہیں اور بالکل ایڈجسنٹ ہیں یہ، جس کو G15 اور G16 کہا جاتا ہے۔ G15 جو ہے یہ جموں کشمیر کی سوسائٹی ہے اور G16 جو ہے وہ وزارت داخلہ یا انٹیریئر منسٹری کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے۔ تو اس کا وزٹ کرواتا ہوں، اس کے پلاٹ سائزز کے حوالے سے بات کروں گا، کون کون سے سائزز ہیں اس کے اندر، اس کی پرائسز کیا ہے، اس کے پروز کیا ہے، کونز کیا ہے، کیونکہ جو چیز بتاؤں گا سچ بتاؤں گا اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ٹل اینڈ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ زیادتی والی بات ہے، فوراً سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہیومن ایفرٹ ہونے لگی ہے تو سبسکرائب ہونا بھی ضروری ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آل پہ رکھا کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور لائک کا بٹن تو بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی خوف و خطر کے آپ دبا دیا کریں، لائک کر لیا کریں۔ چلیں گے اب G15 اور G16 کے اندر۔ اس کے اندر آیا انسٹالمنٹ پہ بھی کوئی چیزیں اویلیبل ہیں، پرائسز کیا ہیں، کیش پہ ہیں، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں یا کیا کیا چیزیں ہیں، مرکز کی کیا سچویشن ہے، مساجد اور پارکس وغیرہ کے کیا حالات و واقعات ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اب سفر کی طرف، اور پھر ہم گاہے بگاہے ساتھ ساتھ ہم لوگ پرائسز بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ابھی ہمارا رخ جو ہے کشمیر ہائی وے کے اوپر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور فیسنگ یا رخ جو ہمارا ہے تو وہ ایئرپورٹ کی طرف، موٹر وے کی طرف، پر ہم لوگوں نے سٹریٹ نہیں جانا ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے جی ٹی روڈ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ نہ ہونا کہ آپ لوگ ادھر بس یہ سن کے تو بس سکپ کر دیں ویڈیو اور سیدھا پھر موٹر وے پہ پہنچے ہو یا ایئرپورٹ کے اندر گھسے ہو۔ تو آپ لوگوں نے جانا ہے G15 کی سوسائٹی میں اور G16 کی سوسائٹی میں۔ ابھی ہم لوگ سیدھا جائیں گے اور دیکھتے ہیں راستے میں کیا کیا چیزیں اور کہاں سے ہم لوگ ایگزٹ کریں گے، تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بائکیں وغیرہ دکھ رہی ہوں گی، تو یہ ایک راستہ جا رہا ہے، تو یہ جی ٹی روڈ کی طرف جا رہا ہے، جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرے گا، 26 نمبر سٹاپ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو ادھر سے ہوتا ہوا یہ راول پنڈی صدر کی طرف بھی یہ راستہ جاتا ہے، ویسٹ رچ کی طرف بھی جاتا ہے، پر ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے۔ اور یہ N5 میٹرو اسٹیشن آ گیا ہے، اس سے ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے۔ یہ سامنے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا برج، تو یہ مین جی ٹی روڈ کا برج ہے۔ سٹریٹ راستہ جو جا رہا ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی ادھر سے ایگزٹ کرنا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور ہم لوگ جی ٹی روڈ کو جوائن کریں گے، اور ہماری فیسنگ جو ہو جائے گی یا رخ جو ہو جائے گا وہ
टेक्सला की तरफ, तरनोल फाटक की तरफ, उससे आगे आप लोग कैबिनेट की सोसाइटी है उसकी तरफ जा सकते हैं, संजानी टोल प्लाजा की तरफ जा सकते हैं, संजानी बाजार की तरफ जा सकते हैं, उधर भी काफी सोसाइटीज आती हैं। बहरहाल अभी हम लोग ये बाकायदा तौर पे जीटी रोड को ज्वाइन करने लगे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि G15 और G16 से कैसे और कहां से हम लोगों ने एंटर होना है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वो पश्तो में उसको कहा जाता है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, कहते हैं वीडियो बस स्किप न कवई। अच्छा जी, ये 26 नंबर स्टॉप भी इसको कहा जाता है। इधर ये काफी रश होता है, ट्रकों का, बसों का, वैगनों का, काफी गाड़ियां होती हैं। तो इस रश में से हम लोग निकलेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ऑलमोस्ट कोई 500 मीटर्स, तो हमारे लेफ्ट पे आ जाएंगे जरकून हाइट्स के अपार्टमेंट, और उससे थोड़ा सा आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके साथ हम लोग एंटर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में, और उससे होते हुए हम लोग जाएंगे वजारत दाखिला की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर। तो आपने वही वाली बात, वीडियो बनना स्किप का वही, और वीडियो स्किप तुसी नहीं करना। पंजाबी में शायद मैं गलत ना बोल दूं, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा, ये लेफ्ट पे हमारे अभी आ जाएंगे ये जरकून हाइट्स के अपार्टमेंट्स। तो अगर इसके बारे में आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो तफसीली, तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह इसका भी हम आप लोगों को विजिट करवा देंगे। सूरज की रोशनी हो सकता है आप लोगों को तंग कर रही हो। ये लेफ्ट साइड पे गो पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आ गया। इसके साथ जैसे ही हम लोग ये क्रॉस करेंगे, तो इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट जम्मू कश्मीर सोसाइटी G15 का गेट आ जाएगा। तो ये अब हम लोग बाकायदा तौर पे G15 के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये अब हम लोग प्रॉपरली एंटर हो गए हैं G15 के अंदर। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रीट्स वगैरह सारा विजिट करवाऊंगा एरिया, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके कि कौन सा एरिया कैसा है और इसकी स्ट्रीट्स की क्या सिचुएशन है। पानी के हवाले से, गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से हम सारी डिस्कशन करेंगे। पार्क्स आया इसमें बने हुए हैं, स्कूल्स इसमें हैं या नहीं है। अच्छा, एंट्रेंस से ये फीलिंग आ रही है कि इधर ये झाड़ भूस वगैरह उगी हुई है। कोई सोसाइटी का मुझे जो वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है बंदे का, तो उससे आइडिया हो जाता है कि आप मेन एंट्रेंस ही ऐसी हो। कोई सफाई का इंतजाम मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। बाकी इधर ये घरों में कोई ऑफिसेज बने हुए हैं जो मतलब एक ब्यूटी को खराब करते हैं। ऐसे ऑफिसेज अगर मेन रोड के ऊपर बने हो और ये सारी चीजें हो। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये आपको सामने दिख रही होंगी। डिवॉटसन तो बना हुआ है। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे, इधर से हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या चीजें बनी हुई है। ये इधर होटल वगैरह, शाहजी का होटल और नमकीन टिक्का और ऐसी चीजें काफी ये बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं लोकल होटल टाइप ऐसी चीजें काफी हैं इसके अंदर। घरों के साइजेस के हवाले से बात करेंगे इधर। अब अभी हम थोड़ा सा ये G15 के अंदर एंटर होते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 3 है, तो इसके अंदर जाते हैं। और ये सामने जो अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये इसकी प्रेमिसेस से बाहर है। ये जरकून हाइट्स की बैक साइड है। तो अच्छे अपार्टमेंट है, ये भी नीट एंड क्लीन। तो अगर आप लोगों ने कोई ऐसा सेल परचेज इसमें भी करनी है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। ये इसकी सूरत हाल है, घर वगैरह किस तरीके से बने हैं, स्ट्रीट्स वगैरह ये आप लोगों को दिख रही होंगी।
थोड़ा स्ट्रीट्स के अंदर मैं आपको लेके घूमूंगा, क्योंकि काफी लोग फिर क्वेरीज उनकी होती हैं कि आपने स्ट्रीट्स प्रॉपर नहीं दिखाई, मार्केट नहीं दिखाई। तो मार्केट भी दिखाऊंगा, मस्जिद भी दिखाऊंगा कि किस टाइप की ये स्ट्रीट तो अभी बड़ी है, अच्छी स्ट्रीट लग रही है और प्रॉपरली बनी हुई है। इधर से अभी हम लोग ये लेफ्ट लेते हैं तो ये स्ट्रीट जो है बस पूरा टारा काम है इधर। और ये पार्क्स की ये सिचुएशन है, ये आपको दिख रहा होगा, पार्क में भी कोई ऐसी सफाई नहीं है, पानी खड़ा हुआ है इसमें, इसके अंदर। तो ये सिचुएशन है इसकी, पार्क्स की भी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, पानी के हवाले से ये सारी डिस्कशन एट द एंड होगी, या बीच में हो सकता है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं इस हवाले से भी। तो ये बीच वाली स्ट्रीट थोड़ी सी खराब थी और ये वाली स्ट्रीट बेहतर है। अच्छे घर बने हुए, नॉट बैड, इतनी बुरी सोसाइटी नहीं है। तो अभी हम फर्दर आज जाएंगे अब दूसरे किसी सब सेक्टर की तरफ। अच्छा, ये रूट स्कूल भी बना हुआ है, मिलेनियम। और ये छोटी सी एक मार्केट है, इसको क्लास 3 मार्केट भी आप कह सकते हो, G15 की। तो इसमें स्टोर्स वगैरह तो हैं काफ़ी, मेन मरकज़ भी इसका मैं आपको दिखाऊंगा। तो 4 का एरिया बस ठीक ही था, कुछ गलियां टूटी फूटी हैं, कुछ बेहतर हैं। ये अभी हम लोग वापस मेन रोड की तरफ आ गए, जिस रोड से हम लोगों ने एंट्री ली थी लेफ्ट साइड पे। मेन गेट से आए थे हम डबल रोड के ऊपर और फिर हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे एंट्री ले ली थी G15 4 की तरफ। तो अभी हम फर्दर वापस जा रहे हैं और देखते हैं कि अब हमारे लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, क्योंकि उस टाइम हमारी फेसिंग दूसरी साइड पे थी, अब हमारी फेसिंग वापस मेन वो जो गेट की तरफ से रोड आ रही है तो उसकी तरफ। तो ये अच्छे घर बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। इसके साइजेस मैं बताऊंगा, आप लोगों को परेशान ना हो, आपको तमाम साइजेस के हवाले से और रेट्स के हवाले से भी समझाऊंगा। अच्छा जी, ये इसका मेन मरकज आ गया है। इधर भी अंदर मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ। अपार्टमेंट्स वगैरह भी काफी बने हुए हैं। तो अपार्टमेंट्स वैसे इधर कैश पेमेंट पे भी काफी रीजनेबल हैं, और कोशिश करेंगे कि इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन चाहिए हो तो वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। मरकज इसका काफी आबाद है, तमाम किस्म के खाने पीने के ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, लोकल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो सिंधी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है तहाँ के वीडियो स्किप नहीं करानी। शायद मैंने गलत बोला हो, आप लोग मुझे सही करेंगे कमेंट्स में। तो ये भी मेरी सिंधी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, पठान भाइयों से भी मैंने रिक्वेस्ट कर ली, पंजाबी भाइयों से भी मैंने रिक्वेस्ट कर ली। बलोची मेरे थोड़ा सा वीक है, तो उन भाइयों से खसूसी तौर पे माजरत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, अगर कोई बलोची भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनसे भी इसी तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा ये मरकज आपको दिखाया है, मजीद मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। अच्छा, अभी ये लेफ्ट साइड पे मेरे G15 आ गया है और ये सिटी स्कूल आ गया है। इसके अंदर स्कूल्स वगैरह, रूट्स मिलेनियम भी था, सिटी स्कूल का कैंपस भी है। तो स्कूल्स मुझे लगता है कि तमाम होंगे ऑब्वियसली, फिर बीकन हाउस भी होगा और एजुकेटर्स भी होगा, मैं सारे स्कूल। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे आ गया G15 और ये राइट साइड पे भी शायद वाली बात है G15 होगा। तो ये भी देखते हैं, ये घर देखें, काफी खूबसूरत घर बने हुए हैं और काफी। और ये देखें, मेरी बात सच्ची साबित हो गई, दी एजुकेटर स्कूल भी इस G15 के अंदर अवेलेबल है। तो चलें, ये बात तो सच्ची हो गई मेरी कि स्कूल्स वगैरह सारे इधर, और स्ट्रीट्स और रोड अच्छी बनाई हुई है। पर ये जो भंग वगैरह उगी हुई है ना, तो इसकी भी जरा सफाई का अगर इंतजाम किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो चलें, अब थोड़ा सा स्ट्रीट्स के अंदर भी चलते हैं, उसके बाद सारे सब सेक्टर्स में आपको दिखाता हूँ जो जो है इसके G15 के। तो उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा G16 के अंदर भी। तो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, तहाँ के वीडियो स्किप नहीं करानी। सिंधी भाई बोल रहे, आप सीधा कर दें मुझे अगर कोई गलती हुई है, कोई लफ्ज की या कोई, जो सुन रहे हो।
اور پٹھانوں کے لیے دوبارہ وہی بات کہ ویڈیو بن نہ اسکپ کا وہی. یہ G15 کے اندر کی سٹریٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو دکھا دوں. ایسی سٹریٹس بھی ہیں, یہ نہیں کہ ساری مطلب اچھی سٹریٹس بنی ہوئی ہیں. یہ بارش کا پانی کھڑا ہے, یہ میرے خیال سے کوئی لنک سٹریٹس جو ہے نا وہ ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے. اچھا, بجلی اور یہ گیس کے میٹر اگر آپ لوگوں کو دکھ رہے ہو تو گیس کے میٹر تو لگے ہوئے ہیں. اٹ مینس کہ اس ایریا میں گیس ہے. G15 کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں. فردر پھر دیکھیں گے کہ آگے G16 میں گیس کی کیا پوزیشن ہے. صفائی اگر ہو جائے اس سوسائٹی کی اور مینجمنٹ تھوڑا سا خیال کر لے لوگوں کا, تو میرے خیال سے بری سوسائٹی نہیں ہے, نہ اس کی لوکیشن اتنی بری ہے. ہاں, ادھر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمیں پانی کے لحاظ سے لازمی بتائیں, کیونکہ میرے جو سبسکرائبرز اور ویورز اور میرے جو یوٹیوب فیملی ہے تو ان کی سہولت کے لیے اگر وہ کہیں کل ادھر سیل یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پلاٹ یا دکان یا مکان, تو ان کو آئیڈیا ہو سکے, تو یہ لازمی آپ لوگوں نے مجھے اور میرے سبسکرائبرز کو فیور دینا ہے کہ پانی کے کیا حالات ہیں ادھر. اچھا جی, ابھی ہم لوگ یہ مرکز کی طرف دوبارہ آ گئے. میں دوسری سائڈ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں مرکز کی, اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا. اچھا, یہ ابھی ہم لوگ مرکز کے اندر آ گئے. یہ دیکھیں ساری فیسلٹیز, اے سی ریپیئرنگ کی دکانیں, واشنگ مشین ریپیئرنگ کی دکانیں اور بینکس وغیرہ, ہر ایک چیز ادھر آپ کو مل جائے گی G15 کے اندر. یہ سارا اس کا مرکز ہے اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو تو. مرکز ویسے یہ گندگی سے بھرا ہوا ہے. خیر, اسلام آباد کے سارے ہی مراکز اسی طرح گندے, پلازے اندر سے گندے اور ہو رہے ہوتے ہیں بیک سائڈ سے. اور یہ ادھر آپ کو فینسی کیٹرنگ والا بھی مل جائے گا. اچھا, یہ تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے ان کا جو ٹرانسفر آفس ہے G15 کا, یہ گیٹ اگر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے براؤن کلر کا, تو یہ ان کا ٹرانسفر آفس ہے. مین گیٹ سے اس کا راستہ ہے. بہرحال ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں, چیک کرتے ہیں کہ ادھر سرکاری سکول بھی ہے اس کے اندر کہ نہیں, جو اسلام آباد ماڈل سکولز وغیرہ ہیں یا کہ نہیں. یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آ گئی ہے مسجد. یہ کافی پرانی مسجد ہے اور کافی ٹائم سے اس پہ کام چل رہا ہے, پر ابھی تک شاید یا کمپلیٹ ہے یا نہیں, پر بہرحال نماز وغیرہ ادھر پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کسی نے پرانا گھر لیا ہے اور اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں. یہ گول چکر آ گیا. ادھر سے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ سکولز کی کیا پوزیشن ہے, اور یہ آ گیا آپ کا لیفٹ سائڈ کے اوپر مسجد کے ساتھ بالکل ایڈجسٹنٹ یہ اسلام آباد ماڈل سکول آ گیا ہے. تو یہ بھی آپ اگر اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھاتے ہیں, یا اسلام آباد ماڈل سکول بھی برے نہیں ہیں, ان کی بھی ایجوکیشن بہت اچھی ایجوکیشن ہے اور بہت مطلب ہے اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان سکولز کے بھی. اچھا جی, ابھی ہم اسی روڈ پہ ہیں جدھر سے ہم G15 کے اندر انٹر ہوئے تھے. وہ اسٹریٹ روڈ اگر آپ لوگ رکھتے ہو اور سیدھا آتے ہو بالکل, تو یہ سامنے آپ کو بورڈ دکھ رہا ہوگا, یہ منسٹری آف انٹیریئر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. تو اس کے اندر ابھی ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں. اور یہ جو بیچ کا ایریا ہے, تو یہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اگر آپ لوگوں نے میری باقی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, پرانے ویورز یا سبسکرائبرز کو تو پتا ہوگا. نئے جو لوگ آنے والے لوگ ہیں تو ان کی انفارمیشن کے لیے, ہر سیکٹر دوسرے سیکٹر کو جب جوائن کرتا ہے تو ان کے بیچ میں ایک گرین بیلٹ آتی ہے. تو یہ گرین بیلٹ کا ایریا ہے, اور یہ جیسے ہی ابھی ہم لوگ یہ والا سپیڈ بریکر کراس کریں گے تو یہ پراپرلی ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے G16 کے اندر. تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو اب ریویو کرواتا ہوں. اس میں کچھ ایریا جو ہے وہ پوزیشنیبل ہے اور کچھ ایریا جو ہے اس میں پوزیشن نہیں ہے. تو نان پوزیشن ایریا میں آپ لوگوں نے بالکل خریداری نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پلاٹ خرید لیا تو کوئی پھر زندگی میں نہ آپ کو وہ اس پلاٹ کی کوئی آفر آئے گی اور نہ آپ اس کو بیچ پاؤ گے. تو اس کی سٹریٹس اور اس کا بھی اندر سے میں ریویو کرواتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سا. یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ گرین بیلٹ اور یہ رائٹ سائڈ پہ G15 4 کا ایریا.
تو یہ اسٹریٹس کی اس کی یہ پوزیشن ہے، اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح G15 کی اسٹریٹس تھیں. اور گھر وغیرہ ادھر بھی بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں. مطلب اس حساب سے اس میں وہ نہیں ہے کنسٹرکشن کی پوزیشن کے لوگ اس میں کافی رہ رہے ہوں اور کافی آبادی ہو. اس کے بھی یہ جھاڑ بوس کی وجہ سے حالات کوئی اچھے مجھے نہیں لگ رہے. یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بھی سائزز اور پرائسز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا پر اینڈ آف دا ویڈیو. اچھا، گیس وغیرہ اس سوسائٹی کے اندر بھی ہے. باقی ہم ڈسکشن کریں گے کہ پانی کی کیا پوزیشن ہے. تو گیس جو ہے پرانے گھروں پہ لگی ہوگی، جو پرانے بنے ہوئے گھر تھے، کیونکہ ایک آدھ گھر پہ مجھے نظر آئی تھی. تھوڑا سا ہم لوگ ادھر سے رائٹ ہو جاتے ہیں، باقی اسٹریٹس بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے سب سیکٹر کے اندر G15-3 کے اندر بھی جاتے ہیں اور اس کے حالات بھی دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. تو ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے باقی چیزوں پہ. یہ دیکھیں جھاڑ بوس گاڑی سے ٹکرا رہی ہیں کافی. مطلب اسٹریٹس کھلی ہیں پر وہی والی بات ہے کہ صفائی کوئی نہیں ہے. اصل میں بس سوسائٹیز ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہیں، سیکٹرز ہیں تو ان میں لوگ کام نہیں کرتے، سرکاری ادارے بھی اسی طرح ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی اسی طرح ہیں. بس کوئی عجیب ہی نظام ہے، کوئی کسی کا خیال رکھنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ جو روڈ آپ کو دکھ رہی ہے لیفٹ رائٹ پہ، یہ ڈبل روڈ، تو یہ بائرفرکیٹ کرے گی. اور یہ سامنے والا جو ایریا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے تو یہ G16-1 کا ایریا ہے اور یہ اس کا مرکز کا ایریا آ جاتا ہے. تو 1 جو ہے اس میں تو الحمدللہ زمین نہ ہونے کے برابر ہے ان کے پاس. 4 آباد ہے تقریباً. اس میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جو نان پوزیشن ہوں گے. یہ بھی اسٹریٹس کے حالات دیکھ سکتے ہیں ادھر G16 کے. بہرحال پھر فردر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس میں جو نان پوزیشن ایریا ہے تو اس کے لیے ہماری طرف سے معذرت، کیونکہ ہم اس میں نہ ڈیل کرتے ہیں اور نہ کسی کو پلاٹ لے کے دیتے ہیں اور نہ ہم سے بک پائے گا، کیونکہ آلریڈی ادھر مارکیٹ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اس میں نان پوزیشن پلاٹ سیل ہوں گے. تو اس کے لیے ہم لوگ ایڈوانس میں ہی معذرت کر لیتے ہیں. آپ پوزیشن پلاٹ ہیں آپ لوگوں کے تو وہ پھر پرائسز ویری کرتی ہیں. آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو میں تمام تفصیلات اس کی بتا دوں گا. تو چلتے ہیں اب فردر گفتگو کی طرف. جی، تو امید ہے وزٹ تو آپ نے کر لیا ہے پورے ایریے کا. اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس میں بجلی، پانی، گیس اور اس کی NOCs کے حوالے سے. تو ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اچھا، یہ جو دونوں سیکٹرز ہیں، سیکٹرز تو نہیں ہے، سوسائٹیز ہیں، جو وزارت داخلہ کی اور جموں کشمیر کی سوسائٹی، اس میں ان کے پاس NOCs اور LOPs دونوں اویلیبل ہیں دونوں سوسائٹیز کے پاس. اچھا، G15 کے اندر کچھ ایریا ایسا بھی آتا ہے جو کہ LOP سے باہر ہے، اور اسی طرح G16 کے اندر بھی کچھ ایریا ایسا آتا ہے. اچھا، G16 کے اندر جو 3 اور 4 ہے تو اس میں کچھ ایریا ابھی اس میں بھی نان ڈیولپڈ ہے، جس میں گلیاں نہیں کٹی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس کو تو ہم ذکر سے ہی نکال دیتے ہیں، کیونکہ مجھے تو شک ہے کہ ان کے پاس زمین ہی نہیں ہے. G16 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور 1 اور 2 جو ہے وہ تو بالکل ان کی مجھے لگتا ہے کہ چھٹی ہے. زمین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے ان کے پاس، کیا پرابلم ہے. تو خیر، بہرحال یہ ایک الگ سے ایشو ہے. میں آپ لوگوں کو بار بار مشورہ دیتا ہوں، بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پلاٹ لیں، موقع پہ جا کے دیکھیں. اگر وہ پلاٹ آن دی اسپاٹ اویلیبل ہے، آپ اپنے پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پہ آج پلاٹ لیں اور کل اس پہ گھر شروع کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی پراپرٹی آپ پرچیز کیا کریں. اچھا، پرائسز کے حوالے سے، ہاں، پانی کا میں بتا دوں، G15 کے اندر پانی کا ایشو ہے. G16 کے اندر پانی اوکے ہے، بجلی گیس ادھر ہے G16 کے اندر بھی اور G15 کے اندر. G15 کا جو مرکز ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا دیکھ بھی لیا ہوگا. تو اس میں مطلب ہے
کھانے پینے کے برانڈز، کپڑوں کے بھی مطلب آپ کو شاپس وغیرہ مل جاتے ہیں، ٹیلرز وغیرہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ G15 کے مرکز کے اندر آپ کو مل جائے گی، جو ضروریات زندگی کی اور نارمل روٹین میں آپ کو. ہاں، ہائی فائی برانڈ جو ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو پھر مین اسلام آباد کے اندر آنا پڑے گا، کیونکہ وہ چیزیں آپ کو شاید نہ مل پائیں. چھوٹے موٹے برانڈز آپ کو مل جائیں گے. اچھا، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ مساجد نہیں ہے. پارکس بنے ہوئے ہیں، پارکس G15 کے تو اتنے مجھے مزدار نہیں لگے. سٹریٹس کے یہ حالات ہے کہ وہ ادھر جڑی بوٹیاں جو بھی ہیں وہ اگی ہوئی ہیں، تو ان کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. صفائی سے تھوڑا سا میں مایوس ہوں دونوں سوسائٹیز کے حوالے سے. باقی G16 کے اندر میں نے جیسے کہ بتایا کہ گیس ادھر اویلیبل ہے، اور اس کا جو مرکز کا کچھ ایریا ہے G16 کا، تو وہ بھی کوئی تھوڑا سا ڈیولپ ہے، باقی نان ڈیولپڈ ہے. تو مکس ایک صورتحال ہے. بہرحال ہم لوگ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے کہ نان پوزیشن پہ، کیونکہ نان پوزیشن پلاٹ بالکل سیل نہیں ہوتا، چاہے وہ G15 کے علاقے میں آتا ہے یا G16 کے علاقے میں آتا ہے یا کسی بھی سوسائٹی یا علاقے میں آتا ہے. ہمارا وہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہے، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے، اس پہ کوئی اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے ہم نے. اچھا، پرائسز کے حوالے سے، پلاٹس کی پرائسز کے حوالے سے اگر میں بات کرتا جاؤں، جو پوزیشن پلاٹ ہے کچھ LOP کے اندر ہے کچھ باہر ہے، تو وہ آلموسٹ سائزز اس کے G15 کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو اس میں 8 مرلہ اور 12 مرلہ اور کنال کے اور کوئی 20 مرلے کے پلاٹس بھی ہیں اور بڑے پلاٹس بھی ہیں. تو میں رفلی آپ کو پرائسز، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ویریشن ہے. اب 8 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 30-35 سے بھی شروع ہو کے تو آپ کا پلاٹ جاتا ہے تقریباً 70-75-80 تک بھی جاتا ہے. اس کے بعد جو 12 یا 14 مرلہ جس کی ڈائمنشن 40x80 ہوتی ہے، تو وہ آلموسٹ آپ کے شروع ہوتا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو 2.5 کروڑ روپے تک اس کی پرائسز جاتی ہیں. اچھا، پھر جو 500 گز یا کنال کا جو پلاٹ ہے اس کی پرائسز آلموسٹ تقریباً 3.25 سے شروع ہو کے تو 3.5 4.5 کروڑ لوگ مانگتے ہیں پلاٹس کے، یہ 500 گز کے جو کنال جس کو کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے 20 مرلے کا کنال، تو اس کے بھی لوگ اسی طرح اس کے لگ بھگ مانگتے ہیں. اچھا، اس میں اگر گھروں کی پرائسز کے حوالے سے میں بات کرتا جاؤں G15 میں، تو یہ رفلی میں، کیونکہ ایک ویریشن ہے کافی اس میں، پھر نیا پرانا گھر، تو میں ایک رفلی پر مرلہ کے حساب سے کہ کنسٹرکشن کاسٹ ملا کے اور سارا کچھ، تو آپ کو لائک سپوز 8 مرلے کا گھر ہے تو وہ پر مرلہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ شروع ہوتا ہے تقریباً آپ سمجھے 32-35 لاکھ روپے سے پر مرلہ کے حساب سے، گھر کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ شروع ہوتا ہے اور آلموسٹ جاتا ہے کوئی 45 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے آپ کو گھر پڑے گا. مطلب آپ اگر رفلی اس کو ٹوٹل ملا لیں تو 8 مرلے کا گھر جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 2.25 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو 3.25 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے ٹوٹل. کیونکہ میں نے شاید آپ لوگ تھم نیل پہ دیکھیں تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ 8 مرلے کا گھر صرف اور صرف 35 سے 45 لاکھ یا 32 سے 45 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے. تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پھر پڑھنے میں آپ لوگوں سے غلطی ہو جائے اور پھر آپ کمنٹس پہ شروع ہو جائیں. تو غور سے پڑھا کرے یہ تھم نیل کو بھی، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو. بہرحال میں نے یہ بھی کلیریفیکیشن کر دی ہے اپنی ویڈیو کے دوران بھی کہ یہ پر مرلہ اتنے سے شروع ہو کے، کیونکہ دیکھیں بڑے گھر ہیں چھوٹے گھر ہیں تو آپ وہ پھر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا، ہم اگر G13 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو اگر پر مرلہ جتنے میں آپ کو گھر پڑ رہا ہے تو G13 میں آپ کو اتنے کا صرف پلاٹ پڑے گا. تو اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے G15 کی سوسائٹی جو ہے. پانی کا ایشو G13 کے اندر بھی ہے، G14 کے اندر بھی ہے، اور پانی کا ایشو G15 کے اندر بھی ہے. گرمیوں میں آپ لوگ ادھر بھی ٹینکر ڈلواؤ گے اور ادھر بھی ٹینکر ڈلواؤ گے. G13 G14 میں بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مارکیٹس وغیرہ ادھر بھی بنی ہوئی ہیں ادھر بھی بنی ہوئی ہیں، تو کافی ویریشن ہے. اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پہ آپ کو
प्लॉट उस हिसाब से पर मरले के हिसाब से पड़ रहा है, और एक G15 में आपको पूरा का पूरा घर मिल जाता है, नए पुराने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं G16 की तरफ। G16 में जो साइजेस हैं प्लॉट्स के, तो वो 8 मरला है, 30x60 उनकी डायमेंशन है। उसके बाद 35-80 वो तकरीबन 11 मरले बनते हैं। उसके बाद 40-80 12-13 मरले बनते हैं। और उसके बाद कनाल के, और उसके बाद 2 कनाल के प्लॉट्स भी है। अच्छा, उसमें भी वेरिएशन है क्योंकि डिप्रेशन और ये सारी चीजें। तो 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन आप समझो कि एक 40-45 से उधर भी शुरू होके, ये पोजेशन प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको एक 70-75 तक भी मिलेगा। उसके बाद जो 35-80 की, उनकी थोड़ी लोकेशंस बेहतर है, अगर मेन रोड का और इस तरह करीब करीब है, तो वो भी ऑलमोस्ट शुरू होते हैं कोई 1,70,00,000 रुपए से उसकी कीमत शुरू हो जाती है, जो पोजेशन प्लॉट हैं। और उनकी कीमत जाती है तकरीबन 2,10,15,20 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन लोकेशन के क्या पोजीशन है उन प्लॉट्स की। उसके बाद कनाल का जो प्लॉट है, वही वाली बात है कि 1,90,00,000 का भी मिल जाएगा आपको, और 3-3.5 करोड़ रुपए का भी मिलेगा। वेरिएशन काफी है। तो लिहाजा जब भी अगर आप लोगों ने कोई प्लॉट वगैरह सेल करना हो, तो आप लोगों ने बाकायदा स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर और ये चीज हमारे साथ शेयर करनी है। हम लोग आपको उसकी असेसमेंट दे देंगे कि यहां तक ये बिकेगा। फिर बेचना ना बेचना वो आप लोगों की मर्जी। उसके बाद 1,000 गज का जो है वो 2 कनाल, तो वो ऑलमोस्ट कोई 5-5.5 के आसपास वो प्लॉट लोग आस्किंग करते हैं। तो ये तो हो गई प्राइसेस की वेरिएशन। बाकी लोकेशन नो डाउट इसकी अच्छी है। सफाई का इंतजाम मजे का नहीं था, बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल मायूस हूं। और लोकेशन A1 है, आपका एयरपोर्ट इसके करीब है, आपकी मतलब है, आप अगर टेक्सला की तरफ जाते हो तब करीब है, अगर आप पिंडी की तरफ आते हो तब करीब है, अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आते हो तो सारी मतलब चीजें करीब है। बहरहाल फिर भी एट द एंड मैं ये बात करता जाऊंगा कि प्राइसेस थोड़ी सी दोनों सोसाइटीज की मुझे ज्यादा लगी हैं। इतनी होनी नहीं चाहिए प्राइसेस, क्योंकि जिस हिसाब से ये सोसाइटी नो डाउट अच्छी है, पर जिस हिसाब से इसकी मतलब वो मैनेजमेंट और ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं ना, तो इतनी प्राइसेस और इतनी आसानी से कोई प्लॉट वगैरह या घर वगैरह इधर सेल भी नहीं होते, ये मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी और सोसाइटी में विजिट हमसे करवाना है या किसी और सेक्टर के हवाले से, और हाँ, इसमें मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि इसमें अपार्टमेंट्स वगैरह जो कमर्शियल के ऊपर है, और फिर ज्यादातर कमर्शियल्स के ऊपर ही बने हुए, इधर प्योरली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वो जरकून हाइट्स है, अगर उसका आप विजिट करना चाह रहे हो, तो या आपका कोई अपार्टमेंट है या कोई आपके उसमें खरीदारी करना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी और सेक्टर, किसी और सोसाइटी के हवाले से आपकी कोई क्वेरीज हो तो तब भी आप पूछ सकते हैं। G6 से लेके G14 तक और F6 से लेके F14 15 तक, या C14 15 16, कोई भी सेक्टर हो गया, इंशाल्लाह हम आपको उसकी क्वेरीज देने के लायक हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारा। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।